قاری عبدالباسط کہنے لگے لیکن میں نے حامی بھر لی کیونکہ سرکاری حکم نامہ تھا، اس لیے میں چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم روس پہنچے، رشیا پہنچے۔ اب کی بار پھر میٹنگ ہوئی، میٹنگ کے وقفے میں اب کی بار جو وہ بریک اپ آیا، چائے کا وقفہ آیا، میں نے ان لوگوں سے کہا، دہریوں سے، کہ میں مصر سے اپنے ایک دوست کو لایا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ کچھ پڑھتا ہے، ذرا آپ سنیں، وہ کچھ پڑھتا ہے، ذرا آپ سنیں۔ قاری عبدالباسط کہنے لگے کہ جب مجھے اشارہ ہوا جمال عبد الناصر کا تو میں نے اپنے اسی انداز میں، اسی لب و لہجے میں، جس لہجے میں ڈوب کر قرآن میں غرق ہو کر، قرآن کے سمندر میں ڈوب کر میں قرآن پڑھتا تھا۔ میں نے جب قرات شروع کی اور میں نے پڑھنا شروع کیا، ما انزلنا، سورہ طٰہٰ کو، سورہ مریم کو جب تلاوت فرمایا، یہ وہ سورت تھی کہ جس کو سن کر کے نجاشی بادشاہ بھی رو پڑا تھا۔ یہ وہ سورت ہے سورہ مریم کے جس کو سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ اس سورتوں کی تلاوت جب قاری عبدالباسط نے روس کے صدر ایوان میں کی، وہاں کی دارالخلافہ میں کی، وہاں کی پارلیمنٹ ہاؤس میں کی، تو قاری عبدالباسط کہتے ہیں کہ میں نے 8 گھنٹہ تلاوت کی اور میں نیچے نگاہ کر کے تلاوت کر رہا تھا۔ تلاوت کرنے کے بعد میں نے دیکھا ان دہریوں کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کر آنسو گرنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں نے سوچا، نعرہ تکبیر، مدرسہ معراج العلوم، اور میں نے سوچا کہ یہ لوگ دہری یہ قرآن کو جانتے نہیں، ان کی زبان تو عربی بھی نہیں ہے۔ قرآن کی تاثیر پر یہ واقعہ سنا رہا ہوں، قرآن کیسا اثر پیدا کرتا ہے، قرآن کے اندر کیسا جادو ہے، قرآن کے اندر کیسی حلاوت ہے، قرآن کے اندر کیسی شیرینی ہے، قرآن کے اندر کیسی چاشنی ہے، قرآن کے اندر کیسی جاذبیت ہے، قرآن کیسا فصیح و بلیغ ہے، قرآن کیسا اپنا انداز لے کے آیا ہے، اور قرآن زمانے کو بدلنے کے لیے آیا ہے، اور قرآن تیرے دل کے اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کے لیے آیا ہے، اور قرآن تیرے گھروں کی دنیا کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کی تاثیر پر، قرآن کے اثر پر یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ قاری عبدالباسط کہنے لگے وہ عربی جاننے والے نہیں تھے، ان کی زبان عربی نہیں تھی، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی آنکھوں سے جب ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے تو ہم ان کو باوجود خاموش چپ کرنے کے چپ نہیں کر پا رہے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے رلایا ہے، تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا کہ تم رو؟ وہ کہنے ہمارے دلوں کو کوئی صاف کر رہا ہو غلاظت سے، اندھیروں سے۔ جمال عبد الناصر کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ تم نے پہلی مرتبہ جو مجھے سوال کیا تھا اس کا یہ جواب ہے، اس کا یہ جواب ہے۔ یہ ہے قرآن کی تاثیر، قرآن کی عظمت، قرآن کی اہمیت و افادیت پر صبح سے لے کر شام تک، شام سے صبح تک، اور تمام سمندروں کی سمندروں کے پانیوں کو روشنائی اور تمام درختوں کو قلم بنا لیا جائے تب بھی قرآن کی عظمت و تعریف و قرآن کی بلاغت و فصاحت و قرآن کی معنویت و قرآن کے اعجاز، قرآن کی حقانیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لکھا جا سکتا۔ بے شک، بے شک۔ اب میں آپ کو مدارس اسلامیہ کی مختصر تاریخ بتاتا ہوں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ قرآن مدرسوں میں قرآن پڑھنے والے ان مدرسوں کو نہ چھیڑو، ان مدرسوں کو برا نہ کہو، ان مدرسوں کے تعلق سے نیتیں خراب نہ کرو، اور خدا کی قسم یہ مدرسے ان کا ایک سرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملتا ہے تو دوسرا سرا ان کا رسول اللہ سے ملتا ہے۔ بے شک۔ ان مدارس اسلامیہ کی تاریخ ہے، جس وقت سے قرآن کا نازل ہونا شروع ہوا اسی وقت سے مدرسہ شروع ہوا، قرآن کی حفاظت کا نظام بنایا اللہ نے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اسی وقت سے حضرت بلال نے اپنے دل میں لے لیا، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے سینے میں لے لیا، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر میں مدرسہ بنا لیا، وہیں پر وہ نماز پڑھا کرتے تھے، وہیں پر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر، حضرت خبیب، حضرت بلال راتوں میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور دن میں اپنے آقا کی نوکری کیا کرتے تھے، اور راتوں کو قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو دن میں ایسے کوڑے برسائے جاتے تھے، ایسا ستایا جاتا تھا ان قرآن والوں کو، لیکن یہ قرآن
قرآن دبنے کے لیے نہیں، مٹنے کے لیے نہیں، فنا ہونے کے لیے نہیں، یہ قرآن خراب ہونے کے لیے نہیں، یہ قرآن بدلے جانے کے لیے نہیں، بدلنے کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علماء دیوبند علماء دیوبند مدرسہ اسلامیہ اللہ قائم دائم فرمائے اس مدرسہ رشیدیہ معراج العلوم اور حافظ مسعود صاحب کی عمر برکت عطا فرمائے۔ یہ قرآن بدلے جانے کے لیے ہی بدلنے کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن زمین سے